بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں سیدہ وائس چینل اور میں ہوں آپ کی دوست سیدہ۔ سامعین کرام، میری آج کی کہانی ایک معصوم بچی کے بارے میں ہے۔ اس بچی کی عمر ابھی بہت کم تھی، مگر اس کی ذہانت کا اندازہ اس کے سوالات سے ہوتا تھا۔ بچی کی والدہ، جو کہ خود بھی ایک نیک خاتون تھیں، اس بچی کی تربیت پر خاص توجہ دیتی اور اس کی ذہانت بھرے سوالات کا تسلی بخش جواب دیتی تھیں۔ ایک بار بچی نے اپنی والدہ سے سوال کیا کہ اماں جان، اللہ کی قدرتیں تو ہم ہر وقت دیکھتے رہتے ہیں، کیا اللہ تعالیٰ ہم کو خود نظر نہیں آ سکتے؟ بچی کی والدہ نے کہا کہ میری بچی، اگر ہم دنیا میں اچھے کام کریں گے اور اللہ کے احکامات پر عمل کریں گے تو قیامت کے دن اللہ ہم سے خوش ہوگا اور وہیں ہمیں اللہ نظر بھی آئیں گے۔ یہ بچی اپنی عادتوں میں دوسری بچیوں سے بالکل مختلف تھی۔ دوسری بچیوں کی طرح نہ اس نے کبھی کسی کھیل میں حصہ لیا اور نہ ہی گھر سے باہر قدم نکالا، بس ہمیشہ اپنی والدہ کے ساتھ بیٹھی رہتی اور دین کے متعلق جو سوالات اس کے دل میں اٹھتے تھے اپنی والدہ سے اس کے جواب پوچھا کرتی تھی۔ اس بچی کو دوسری بچیوں کی طرح نئے کپڑے اور زیورات کا بالکل شوق نہیں تھا، بلکہ اس نے ہمیشہ صفائی اور سادگی اختیار کی تھی۔ ایک مرتبہ والدہ نے اپنی کسی عزیز کی شادی میں جانے کے لیے بچی کے پہننے کے لیے مہنگے جوڑے اور زیورات تیار کروائے، مگر بچی نے وہ زیورات اپنی والدہ کو واپس کر دیے، خوب صاف ستھرے مگر سادہ کپڑوں میں والدہ کے ساتھ شادی میں شرکت کی۔ بچی کے والدین نہایت ہی نیک اور اللہ کے برگزیدہ بندے تھے۔ اس بچی کو بچپن سے ہی عبادت کا شوق تھا۔ وہ اپنے والدین کے ساتھ شوق سے نماز پڑھتی اور دیگر عبادات کرتی۔ بچی کی عمر صرف 5 سال کی تھی تو اس کی والدہ کا انتقال ہو گیا، جو اس بچی کے لیے کسی قیامت سے کم نہ تھا۔ بچی کے والدین دین کے اہم کاموں میں بے حد مشغول رہتے تھے، مگر اپنی بچی کی اداسی دیکھ کر پریشان ہو جاتے تھے۔ اپنے کاموں میں سے وقت نکال کر اپنی بچی کے پاس آتے اور تسلی دیتے، اس کی دلجوئی کرتے اور ساتھ اسے نہایت ہی قیمتی باتیں بھی بتاتے۔ دین کا کام اتنا آسان نہیں تھا۔ دین کا کام کرنے پر اس بچی کے والد کو لوگ بہت پریشان بھی کرتے تھے اور اس طرح کی شرارتیں بھی کرتے اور تکلیفیں پہنچاتے، مگر یہ ننھی سمجھدار بچی اپنے والد کو تسلی دیا کرتی تھی اور اکثر اپنے والد کو تکلیف دیکھ کر رونے لگتی تھی۔ اس بچی کے والد اپنی پیاری بیٹی کو سمجھاتے تھے کہ میری بچی، گھبراؤ نہیں، اللہ تمہارے باپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ یہ ننھی ذہین بچی جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خاتون اول حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی صاحبزادی بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا تھیں۔ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا اپنے طور طریقوں اور انداز گفتگو میں اپنے والد محترم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت ملتی جلتی تھی۔ غیر ضروری گفتگو سے پرہیز کرتی تھی، صبر کرنے والی اور بہت زیادہ عبادت کرنے والی تھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا بھی اپنے کام خود کیا کرتی تھی، اپنے گھر میں خود جھاڑو لگایا کرتی تھی اور خود ہی چکی سے آٹا پیسا کرتی تھی۔ جس کا کھانا بنایا کرتی تھی، اس کام کے لیے ان کے گھر میں کوئی خادم نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی صاحبزادی سے بے حد محبت تھی۔ ایسے ہی بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کو اپنے والد کی خوشی اور ناراضگی کا ہر وقت خیال رہتا تھا۔ آقا دو جہاں ایک مرتبہ اپنی بیٹی سے ملنے ان کے گھر تشریف لے گئی۔ دیکھا کہ دروازے پر رنگین پردے لٹکے ہوئے ہیں اور بی بی فاطمہ کے ہاتھوں میں چاندی کے 2 کنگن ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دیکھ کر واپس لوٹ آئے۔ بی بی فاطمہ کو یہ پتہ لگا تو وہ رونے لگی۔ اتنے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ابو رافع وہاں پہنچ گئے اور رونے کی وجہ معلوم کی۔ بی بی فاطمہ الزہرا نے تمام ماجرا سنا تو بولے، حضور کو کنگن اور پردے ناپسند ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا نے فوراً دونوں چیزوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں یہ کہہ کر بھیجا کہ میں ان کو راہ خدا میں دے دیا۔ آپ بے حد خوش ہوئے اور اپنی بچی کے لیے دعائے خیر کی۔ ایک دفعہ ایک بوڑھا آدمی مسلمان ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
اسے دین کے ضروری احکامات سمجھائے اور پھر اسے پوچھا کہ تیرے پاس کچھ مال بھی ہے؟ تو اس نے کہا، خدا کی قسم، قبیلے کے 3000 آدمیوں میں سے سب سے غریب میں ہی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کی طرف دیکھا، تم میں سے کون ہے جو ان کی مدد کرے گا؟ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور بولے، میرے پاس ایک اونٹنی ہے جو میں اس کو دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ میں تم میں سے کون ہے جو اس کا سر ڈھکے گا؟ سیدنا علی مرتضیٰ علیہ السلام اٹھے اور اپنا امامہ اتار کر اس اعرابی کے سر پر رکھ دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے جو اس کی خوراک کا بندوبست کرے گا؟ حضرت سلمان فارسی نے اعرابی کو ساتھ لیا اور اس کی خوراک کا انتظام کرنے کے لیے نکلے۔ چند لوگوں سے دریافت کیا لیکن وہاں سے کچھ نہ ملا۔ پھر حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کا دروازہ کھٹکھٹایا اور پوچھا گیا کہ کون ہے؟ جناب سلیمان نے سارا واقعہ سنایا اور التجا کی کہ اے اللہ کے رسول کی پیاری بیٹی، اس مسکین کی خوراک کا انتظام کیجیے۔ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا نے فرمایا کہ چچا سلمان، آج ہم سب کو تیسرے وقت کا فاقہ ہے۔ دونوں بچے بھوکے ہیں لیکن سائل کو خالی ہاتھ نہیں جانے دوں گی۔ جاؤ، میری یہ چادر یہودی کے پاس لے جاؤ اور کہنا کہ فاطمہ بنت محمد کی یہ چادر رکھ لو اور اس غریب انسان کو تھوڑے سے اناج دے دو۔ حضرت سلیمان فارسی نے اس شخص کو لے کے یہودی کے پاس پہنچے اور اس کو سب بتایا تو یہودی حیران ہوا اور پکار اٹھا کہ اے مسلمان، خدا کی قسم، یہ تو وہی لوگ ہیں جن کی خبر تورات میں دی گئی تھی۔ گواہ رہنا کہ میں فاطمہ سلام اللہ علیہا کے باپ پر ایمان لایا۔ اس نے غلہ حضرت سلیمان کو دیا اور چادر بھی پاک سیدہ کو واپس کر دی۔ جب وہ حضرت فاطمہ کے پاس پہنچے تو انہوں نے اپنے ہاتھ سے اناج پیس کر روٹی پکائی اور حضرت سلیمان کے حوالے کی۔ انہوں نے کہا کہ اس میں سے بچوں کے لیے رکھ لیجیے۔ جواب دیا کہ چچا سلیمان، جو چیز خدا کی راہ میں دے دی ہے وہ میرے بچوں کے لیے جائز نہیں۔ حضرت سلیمان روٹی لے کے حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روٹی اعرابی کو دی اور پھر آپ بی بی فاطمہ کے گھر تشریف لے گئے۔ ان کے سر پر محبت سے ہاتھ پھیرا اور آسمان کی طرف رخ کر کے دعا مانگی کہ یا اللہ، فاطمہ تیری کنیز ہے، اس سے راضی رہنا جس طرح پیارے نبی اور آپ کے ساتھیوں نے کئی دن فاقے کیے، اسی طرح سیدہ فاطمہ نے بھی اپنے بچوں اور شوہر کے ساتھ کئی دن فاقے کیے، لیکن اپنے شوہر سے علی علیہ السلام سے کبھی سوال نہ کیا۔ ایک دفعہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم گھر تشریف لائے اور کھانے کے لیے کچھ نہ تھا تو سیدہ فاطمہ نے فرمایا کہ آج تیسرا دن ہے، میں گھر میں جو کا ایک دانہ تک نہیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے فاطمہ، آپ نے پہلے اس کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ سیدہ فاطمہ نے فرمایا، اے وصی پیغمبر، میرے والد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رخصتی کے وقت نصیحت کی تھی کہ میں کبھی سوال کر کے علی مشکل کشا کو شرمندہ مت کروں، کیونکہ جس وقت فاطمہ کی حضرت علی علیہ السلام سے شادی ہوئی تھی اس وقت حضرت علی علیہ السلام کے پاس پیسوں کی تنگی تھی اور ان کا زیادہ تر وقت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گزرتا تھا۔ ایک دفعہ دوپہر کے وقت رسول کریم گھر سے نکلے، راستے میں کچھ اصحابی بھی ملے، وہ بھی بھوکے تھے۔ سب حضرات ابو ایوب انصاری کے کھجوروں والے باغ میں پہنچے۔ حضرت ابو ایوب اس خوشی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لپٹ گئے اور کھجوروں کا گچھا توڑ لائے اور کھانے کو پیش کیا اور ساتھ ہی ٹھنڈا اور میٹھا پانی بھی دیا۔ پھر گھر جا کر ایک بکری ذبح کی اور اسے بھون کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے آئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روٹی پر تھوڑا سا گوشت رکھ کے فرمایا، یہ فاطمہ کو بھجوا دو، انہیں کئی دن سے واقع ہے۔ حضرت امام حسن علیہ السلام سے روایت ہے کہ میں نے اپنی والدہ کو صبح سے شام تک عبادت کرتے اور خدا کے سامنے گڑ گڑاتے دیکھا، مگر انہوں نے کبھی اپنی ضرورت کے لیے نہیں مانگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے اپنی بیٹی سے محبت تھی، ویسے ہی اپنے داماد اور نواسوں سے بھی بے پناہ محبت تھی۔
بی بی فاطمہ کے جگر گوشو جناب حسن اور امام حسین علیہ السلام کو بہت محبت سے بوسے دیتے اور اپنے داماد اور اپنے کندھوں پر اٹھایا پھرتے تھے۔ وصال نبوی سے کچھ دن پہلے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خیریت معلوم کرنے آپ کے حجرے میں تشریف لائیں۔ آپ نے نہایت ہی شفقت سے اپنے پاس بٹھا لیا، ان کے کان میں آہستہ سے کوئی بات کی، جسے سن کر بی بی رونے لگیں۔ پھر آپ نے کوئی اور بات کی، پھر بی بی ہنسنے لگی۔ جب واپس جانے لگیں تو حضرت عائشہ نے پوچھا، اے فاطمہ، آپ کے ہنسنے اور رونے میں کیا راز تھا؟ بی بی فاطمہ نے بتایا کہ جو بات میرے بابا نے کسی کو نہیں بتائی، میں بھی وہ کسی کو نہیں بتا سکتی۔ آپ کے وصال کے ایک دن بعد حضرت عائشہ نے بی بی فاطمہ سے اس واقعے کی تفصیل پوچھی۔ حضرت فاطمہ نے فرمایا، پہلی بار حضور نے فرمایا تھا کہ حضرت جبرائیل سال میں ایک مرتبہ قرآن سنا کرتے تھے۔ اس سال معمول کے خلاف 2 بار سنا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ میری وفات کا وقت قریب ہے۔ اس فکر میں میں رونے لگی تھی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میرے گھر والوں میں سب سے پہلے مجھ سے ملو گی اور تم جنت کی عورتوں کی سردار ہوگی۔ اس بات سے مجھے خوشی ہوئی اور میں مسکرانے لگی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال سے قبل بے چینی دیکھ کر بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو بہت تکلیف ہوئی اور بے چین ہو کر فرمایا، ہائے باپ کی بے چینی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا کہ آج کے بعد تمہارا باپ بے چین نہیں ہوگا۔ حضور کے وصال کے بعد بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا ہر وقت غمزدہ رہنے لگیں اور 6 ماہ بعد ہی آپ کا وصال ہو گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قلب سلیم عطا فرمائے اور قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین، اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو ہمارے چینل کو پلیز لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے۔ ساتھ ہی بیل نوٹیفیکیشن کو آن کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ جزاک اللہ۔